السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ قرض جاں کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ فریال تو آخرکار بی جان اور بختیار کا لحاظ نہیں رکھنے والی اور بی جان اور بختیار کے منہ پر ہی انکار کرنے والی ہے کہ میں آپ کی بہو نہیں بن سکتی، میں آپ کے نکمے اور آوارہ بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ تو کیا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں؟ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ نشوہ جو کہ عاصم اور برہان کے گھر کھانا لے کر جاتی ہے تو برہان نشوہ کو بتاتا ہے کہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ نشوہ جسے پہلے ہی برہان پر کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے تو وہ برہان سے بات تک نہیں کرتی اور جلدی سے کھانا پکڑا کر جانے لگتی ہے۔ تو برہان نشوہ کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں میرا یوں فریال کے ساتھ بیٹھنا اور بات کرنا اتنا برا لگ جائے گا، لیکن اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں تم وہ توجہ سے سنو، اور مجھے لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو، بسمہ آنٹی کی اور بابا کی شادی ہو جائے۔ اور ان کی شادی کی بات میں نے یوں اچانک نہیں کی، بلکہ میں نے بچپن سے بابا کو بسمہ آنٹی کی یادوں میں کھویا دیکھا ہے۔ وہ آج بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے اور آج بھی بسمہ آنٹی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم ان کی یہ دوریاں ختم کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری اور بسمہ آنٹی کی، تو وہ میں برکت ولا میں دیکھ چکا ہوں کہ سب وہاں آپ لوگوں کو کتنی عزت دیتے ہیں اور کتنا خیال رکھا جاتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی یہی چاہتی ہو کہ بسمہ آنٹی کی اور بابا کی شادی ہو جائے۔ برہان کی باتیں سن کر نشوہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور برہان سے نشوہ کہتی ہے کہ جی ہاں، میں نے بھی اپنی ماں کو بچپن سے ہی ظلم سہتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اب میں ان کے ساتھ ناانصافی مزید نہیں ہونے دوں گی۔ نشوہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر برہان نشوہ کے آنسو صاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں آفس میں اتنا زیادہ غصہ کیوں آیا، کہیں تم فریال سے تو جیلس نہیں ہوئی؟ برہان کی باتیں سن کر نشوہ کہتی ہے کہ مجھے آپ میں یا فریال میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں، مجھے اس سے کیا؟ اگر انٹرسٹ ہے تو صرف اپنی ماں کی خوشی میں۔ میں خود یہی چاہتی ہوں کہ وہ جس قید میں اتنے سال سے رہ رہی ہیں وہاں سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ وہاں تو وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی۔ تو برہان کہتا ہے بس پھر میں تو اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوں جو اپنی ماں کی شادی کروانا چاہتی ہے، اور میں بس اسی لڑکی کے ساتھ ہوں۔ دوسری طرف قدسیہ فریال سے ذکر کرتی ہے کہ سب گھر والے اور تمہاری خالہ یہی چاہتی ہیں کہ تمہارا رشتہ عمار کے ساتھ کر دیا جائے۔ قدسیہ اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ اگر تمہاری شادی عمار کے ساتھ نہیں ہوئی تو تمہاری خالہ کا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے۔ تو فریال تو ایک دم سے غصے میں آ جاتی ہے ان لوگوں کی جاہلیت سن کر، اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو صاف انکار کر دیں، کیونکہ عمار جیسا بدتمیز اور آوارہ انسان مجھے بالکل بھی پسند نہیں اور میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور اگر آپ انکار نہیں کر سکتی تو پھر میں خود انکار کر دوں گی۔ بس پھر فریال بختیار اور بی جان کے منہ پر ہی عمار کے رشتے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کے نکمے اور آوارہ پوتے سے شادی نہیں کرنی، اس کے لیے کوئی اس جیسی ہی ڈھونڈے۔ اپنے لیے فریال کا انکار سن کر عمار تو غصے سے پاگل ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ عمار نے تو آج تک اپنے لیے کسی کے منہ سے انکار سنا ہی نہیں۔ غصے میں عمار کمرے کی ہر چیز توڑ دیتا ہے اور خود بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ بی جان جب اپنے پوتے کو اس حالت میں زخمی حالت میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اب میں فریال کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، عمار کی شادی اب نشوہ سے ہوگی۔ اپنا نام سن کر نشوہ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے،